إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ایک انسان کے لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے اور تمام علوم میں سب سے افضل ترین علوم دینی علوم ہیں. دنیا کے علوم ہیں ان کا فائدہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو کچھ بھی ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، یا اس طرح سے جتنے دوسرے فنون ہیں یا علوم ہیں، ان کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن سب سے زیادہ نفع والا علم وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو فائدہ پہنچائے، جو انسان کے کردار کو سنوارے. اور وہ علوم دینی علوم ہیں، دین کے علوم ہیں. اور دینی علوم میں بھی سب سے افضل ترین اور بنیادی علم اگر ہے تو وہ عقیدے والا علم ہے، کیونکہ اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور وہ آدمی اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، عبادات کرتا ہو، نیکیاں کرتا ہو، تو بہت ممکن ہے کہ غلط عقیدے کی وجہ سے اگر ایسا عقیدہ وہ رکھے ہوئے ہے کہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے سارے علوم میں سب سے افضل ترین علم عقیدے کا علم ہے، اور عقیدے میں سب سے اہم ترین چیز توحید ہے. دنیاوی علوم ہیں ان میں ان کے مقابلے میں دینی علوم زیادہ بہتر ہیں، اس لیے کہ ان کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. لیکن دینی علوم میں بھی جیسے فقہ ہے، سیرت ہے، حدیث ہے، بہت سارے اور علوم ہیں، تجوید کا علم ہے، یا اسی طرح سے اور علوم ہیں. ان میں سب سے افضل علم اگر کوئی ہے تو وہ عقیدے کا ہے کہ عقیدہ انسان کا صحیح ہو جائے. اور عقیدے میں نبیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور بھی چیزیں بہت ساری ہیں عقیدے میں. ان میں سب سے اہم اور مرکزی محور جس کو آپ کہیں، سینٹرل ایکسس، تو وہ توحید کا علم ہے. کیونکہ توحید کے بغیر ایک آدمی واقعی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کیا یہود آخرت کو نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. کیا نصارہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو کئی باتوں کو عقیدے کی ہوتی ہیں جزئی اعتبار سے مانتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا اختلاف اگر انسانیت میں آیا ہے تو وہ کہاں آیا ہے؟ توحید میں. اس لیے سب سے اہم علم توحید کا علم ہے. اس لیے آج کے اس درس میں ہم اسی موضوع کو شروع کریں گے کہ توحید کیا ہے اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے. اس سے پہلے درس میں ہم نے عقیدے کی اہمیت دیکھی تھی. اب اس درس میں ہم توحید کی قسمیں دیکھیں گے. قسمیں، کیٹیگریز کیا ہیں اس کی. توحید ہے کیا چیز؟ بار بار آدمی سنتا ہے توحید، واقعی توحید ہے کیا؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ توحید کے بارے میں میں نے کچھ سمجھایا تھا. توحید اس طرح سے لکھتے ہیں. توحید کیا معنی ہے؟ توحید کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ معنی ہے. ڈکشنری کے اعتبار سے کیا معنی ہے؟ یونیفیکیشن، یعنی اس کا اردوفیکیشن کیا ہوگا؟ ایک کرنا.
ایک کرنا. یونیفیکیشن انگلش میں ہوتا ہے، اردو میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کرنا. ایک کرنا یعنی سب کو ملا کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، سب کے لاؤ سونے کی چیزیں لاؤ، سب کو ملا کے ایک بچڑا بناؤ، سب کا ملا کے ایک، ایسا. پھر سب ہٹا کے ایک معبود، یعنی سب کا انکار کر کے ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا. عام طور سے توحید کا تعلق توحید الوہیت سے جوڑا جاتا ہے، یعنی الہ کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن توحید کی اور بھی قسمیں ہیں، وہ ہم کو آج کے درس میں دیکھنا ہے. توحید کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں موجود ہے. حدیثوں میں توحید یہ لفظ آیا ہے. اس لیے کوئی آدمی اگر اس غلط فہمی میں ہو کہ یہ ورڈ ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، تو قرآن میں التوحید تو لفظ نہیں آیا ہے، لیکن قرآن میں توحید کی پوری دعوت موجود ہے. اور حدیث میں دعوت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی موجود ہے. دو حدیثیں یہاں پر بطور مثال میں ذکر کروں گا، آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا، پیج نمبر 23 پر 23 پہ آپ دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے پہلے بھی حدیث ہم دیکھ چکے ہیں، یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، اہل توحید میں سے کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر اللہ کی رحمت ان کو پائے گی، اللہ کی رحمت ان کو پائے گی تو وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں گے لفظ آیا ہے اہل التوحید. اہل التوحید یعنی توحید والے، یعنی توحید کو ماننے والے، توحید پر جینے والے، توحید پر مرنے والے، ان کو کیا کہیں گے؟ اہل التوحید. اہل التوحید نام کی کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ اہل التوحید یعنی وہ سارے لوگ جو توحید پر جیتے تھے، توحید کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا خاتمہ توحید پر ہوا. اگر کوئی آدمی زندگی بھر توحید پر ہو لیکن مرنے سے پہلے وہ توحید چھوڑ دے، کیا وہ اہل توحید میں سے آئے گا؟ کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، چھوڑ دیا، دوسری کمپنی میں لگ گیا، کیا بول سکتے وہ کمپنی میں کام کرتا ہے؟ نہیں. اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی مرنے تک توحید پر تھا یا نہیں. اگر مرنے سے پہلے توحید چھوڑ دی، وہ توحید والا نہیں ہے. تو یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کی. اس کو کافی ہم سمجھا چکے ہیں پچھلے دروس میں، اس لیے اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کی بھی حاجت ہے نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا توحید کی فضیلت ہے، اور ایک توحید والا جہنم میں جائے بھی تو اللہ کی رحمت اس کو پائے گی اور وہ جہنم سے نکالا جائے گا. اس میں لفظ آیا ہے اہل التوحید، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور توحید والے ہی جہنم سے نکالے جائیں گے. دوسری حدیث امام ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے امام احمد نے روایت کی ہے. کیا حدیث ہے؟ عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو راوی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے ایک سے زیادہ راوی ہوتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کی قربانی کا ارادہ کرتے، اشترا کبشین، تو آپ دو بکرے خریدتے. یہاں پر کانا بعض اوقات ایک واقعے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن عام قاعدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وما فیہن، اور جو ان میں ہے، آسمانوں میں زمینوں میں، ان کی بھی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر،
اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ملک کے اعتبار سے تفرد کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہے جو ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تدبیر امر کے اعتبار سے، نظام چلانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر دبر یدبر تدبیرا، کہ تدبیر کرتا ہے امر کی، معاملے کی، نظام کی۔ کون تدبیر کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ کہاں سے؟ آسمان سے زمین تک۔ سما کے معنی کیا ہے؟ آسمان۔ ارض کے معنی زمین۔ تو آسمان سے زمین تک کے ہر معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ایک اکیلا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یا جیسے اللہ نے سورہ روم میں فرمایا آیت نمبر 40 میں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دے گا یا دیتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، تمہارے یہ شریک یعنی جو بت وغیرہ جو بھی ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، کیا تمہارے شریک ان میں سے کوئی چیز کر سکتے ہیں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جس میں یہ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اونچا ہے ان لوگوں کے اس شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو اس میں اللہ نے بتایا کہ پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ۔ یعنی پورا انسانی زندگی کا نظام، خلق، حیات، موت، رزق، اس کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اب اس کو تھوڑا غور کیجیے ان آیات پر۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو کیا کیا؟ خلقکم، پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ دیکھیے وجود ملنا، وجود کی بقا کا ذریعہ، وجود کی فنا، وجود کا اعادہ۔ عجیب ہے نا؟ نہیں تھے بنایا، تخلیق، لیکن بنانے کے بعد اس کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، زندہ رہنے کے لیے۔ اگر اس کو کھانا پینا نہیں ملے گا مر جائے گا۔ تو اس وجود کی بقا کے لیے کیا ہے؟ رزق کا انتظام کیا، زندہ ہے پیدا کیا، اب زندہ رہے اس کے لیے کیا اس کو چاہیے؟ کھانا چاہیے، تو اس کا بھی انتظام۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا کیا؟ موت۔ کھانے والا تو زندہ رہنا چاہیے، لیکن زندہ رکھنے کے بعد وہ موت بھی، تو زندگی کا انتظام اس نے کیا، لیکن اس کے بعد موت بھی کون دیتا ہے؟ لیکن پھر واپس سے زندہ بھی کون کرتا ہے؟ تو نہیں تھا بنانا، مر گیا بنانا، زندگی کا انتظام کرنا،
موت بھی دینا، سب اللہ کے اختیار میں، اللہ جو چاہے کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ کرتا ہو، زندگی دیتا ہو، موت دیتا ہو، رزق دیتا ہو، کوئی ہے اس میں سے؟ نہیں ہے. اللہ نے کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ، اونچا ہے وہ اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نظام چلانے والا حیات اور زندگی، رزق اور موت کا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. اسی طرح سے اللہ نے سورہ الانعام آیت نمبر 17 میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف تم کو پہنچائے، در مصیبت، تکلیف ضرر سے، کہ اگر کوئی تکلیف، نقصان، مصیبت، پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو چھوئے، یمسس کا مسا سے ہے، مس کے معنی چھونا، چھونا یعنی کوئی تکلیف چھوئے اللہ کی طرف سے تم کو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تکلیف ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کا ہٹانے والا ہو. کاشف کشف سے ہے، کشف اسی پر سے ہے. کشف کے معنی کھلنا، ظاہر کرنا، کشفا کھولنا. تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ہٹانے والا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی خیر تم پر ڈالے، اللہ کی طرف سے کوئی خیر تم کو پہنچے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مطلب جو چاہے کرے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ نہیں روک سکتا. لیکن اللہ کوئی تکلیف ڈالے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹا سکتا ہے؟ بابا بھی نہیں. یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹائے. تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں؟ کون بولا ہم کو؟ جس نے قرآن دیا اسی نہیں بتایا ہے کہ نہیں؟ شہد کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فی شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دوا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے لیے دوائی اتاری ہے، اس کے لیے دوائی اللہ نے بنائی ہے. تو دوائی سے علاج ہوتا ہے. لیکن کہ پھر دیکھو ہم بھی جاتے ہیں نا قبر کے اوپر، تو یہ کس نے بولا؟ یہ کسی نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا. تو ہم وہ علاج کرتے ہیں جو ہم کو اجازت ملی ہے، جس کی اجازت ملی نہیں وہ علاج ہم نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی بھی شفا دے سکتا ہے؟ خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھ کو اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعا پڑھتے تھے بچوں پر یا کسی بیمار پر، تو اس میں دعا میں کیا الفاظ ہیں؟ لا شفاء الا شفاءک، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے. تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کا ہٹانے والا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی خیر تجھ کو پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جو چاہے دے سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اسی طرح سے نظام چلانے کے بارے میں اللہ نے بتلایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور ویولج النہار فی اللیل، اولجا کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا، اولجا یلج کے معنی داخل ہونا، علاج، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے. رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ان کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے تو دن کا وقت کھا لیتی ہے،
سردیوں میں ہوتا کہ گرمیوں میں ہوتا ایسا؟ اور گرمیوں میں رات بڑی ہوتی کہ دن بڑے؟ دن بڑے ہوتے نا گرمی میں. اور سردیوں میں تو بڑی کیسا ہو جاتی ہو؟ تو وہی ہے کہ دن کا وقت میں رات داخل ہو جاتی ہے. جو دن کا ٹائم ہے وہ کون کھا لیتی ہے؟ رات. اور گرمیوں میں رات کا وقت کون لے لیتا ہے؟ دن. تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون داخل کرتا ہے؟ اللہ ہے جس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کسی موسم میں دن بڑا، کسی موسم میں رات بڑی ہے. اور وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے. سورج گھوم رہا ہے برابر اپنے مدار میں، اپنے آربٹ پہ. چاند گھوم رہا ہے اپنے مدار میں زمین کے اطراف. تو کتنی عجیب چیز ہے. کون پابند بنا رکھا ہے اس کو؟ کس نے پابند بنایا ان کو؟ اللہ نے پابند بنایا. آپ ایک لٹو ایسا پابند کر کے بتاؤ، کر سکتے؟ گھومے گا آڑا تیڑا کدھر بھی جائے گا اور رک جائے گا. لیکن چاند سورج اور کیا کچھ نہیں ہے. ان سب کو برابر پابندی سے کون گھماتا ہے؟ آپ کو ایک ریموٹ بھی دے کے بٹھائیں گے، ذرا ریموٹ سے گاڑی چلا کے بتاؤ کتنے لوگوں کو پہنچائیں گے آپ؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیے سورج چاند ستارے پورا نظام برابر چل رہا ہے اور ٹکراتے نہیں آپس میں. کوئی اپنے مدار کو چھوڑتا نہیں، کوئی اپنے مدار کو چھوڑتا ہے. کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسا اللہ تعالیٰ، کیا نظام ہے اللہ کا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے سورج اور چاند کو پابند کر رکھا ہے. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک چلا جا رہا ہے. اجل کے معنی ہوتے ہیں مدت. مسمى طے کی ہوئی، جس کو نام دے دیا گیا، اتنا جس کو بتا دیا گیا، طے کیا ہوا ہے. اجل مسمى یجری، چلے جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، جرا سے. کل یجری لاجل مسمى، یعنی سورج چاند جو بھی یہ جا رہے ہیں ایک مدت تک یہ چلنے والا ہے کہ ہمیشہ چلنے والا ہے. وہ مدت کیا ہے؟ قیامت. قیامت کے دن سب کیا ہو جائے گا؟ اذا الشمس كورت، قیامت کے دن سب ختم کر دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. ذالکم اللہ، دیکھیے اب آخری لفظ کیا آ رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، ساری بادشاہی ملک اسی کا ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. قطمیر کھجور کے اوپر، کھجور آپ کھاتے ہو، اس کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید کورنگ ہوتا ہے، اس کورنگ کو کیا بولتے ہیں؟ قطمیر. تو کھجور کے اندر جو یعنی اتنی ہلکی اور کمتر چیز ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قطمیر. قطمیر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. کیا دیں گے تم کو؟ تو ان تمام چیزوں کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ نظام چلانا. اس بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ اللہ ہے تمہارا کون؟ رب. اور اس کے لیے ساری کیا ہے؟ بادشاہی. وہ مالک ہے ساری چیزوں کا، تو وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ نظام چلا رہا ہے. تو اس کے لیے کون سا لفظ آیا یہاں پر؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا کیا ہے؟ رب ہے. تو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان کا مالک اور ان کا نظام چلانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. اور رب کتنے ہیں؟ ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. سمجھ میں آیا؟ یہ توحید ربوبیت ہے. تو انشاءاللہ اس سے آگے کا مواد ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور توحید کی قسمیں ہم دیکھیں گے. تو پڑھائی ابھی سے آپ لوگ شروع کر دیں، اور پرچہ آپ جو بھی اس سلسلے میں اردو ہندی مراٹھی میں جس کو جو امتحان دینا ہے، جو امتحان دینا چاہتا ہے وہ دے، جو نہیں دینا چاہتا ہے وہ نہ دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. انشاءاللہ آئندہ سنیچر کو بروز سنیچر 26 مارچ 2011 کو مورواڑی کی مسجد عمر ابن خطاب میں انشاءاللہ